جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا، اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا. اور جو اس قسم کی، اب مجھے ابھی پتہ چلا کہ جب جے آئی ٹی گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حصار میں وہ جے آئی ٹی کو بھی بٹھایا گیا. اور وہ یہ میں اوتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں، کالے بکروں کو جب تک وہاں پر جے آئی ٹی موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر. اور جہاں پر مرغیاں جلائی جاتی ہوں، لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی، وہاں پہ چھتوں پہ ٹنوں کے حساب سے مرغیاں جلائی جاتی ہیں. اور سمندر کے پاس نہیں جانا، پانی کے قریب رہنا ہے، خشکی سے دور رہنا ہے، اس قسم کی جو اسلام ہے. اور پھر اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی، ایسے اللہ میری ٹریننگ کر رہا ہے. کوئی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، میں نے بہت بہت نیک مسلمان بھی دیکھے ہیں، کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ کوئی عالم دین آپ اٹھا کے لے آئیں، چاہے وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے ایسے ملک سے ہو جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے. عالم دین، وہ جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمبل طبیعت کا ہوگا. کبھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا تھا ایسے اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا ہے؟ تو جو چیز ہمارا دشمن نہیں کر سکا ہمارے ساتھ، وہ اس فتنے کو لانچ، ایک نئی طرح کا جو مذہب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور آپ نے گرفتاری کے طریقہ کار پہ پوری توجہ رکھی، جان بوجھ کے آپ نے کرمنل نیگلیجنس آپ نے برتی. آپ نے میں کیا اس کو اب الفاظ استعمال کروں، آپ نے ایک بار بھی عمران خان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو پکڑا گیا ہے، گرفتاری ہوئی ہے، وہ کس کیس میں ہوئی ہے؟ یہاں سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، عدالت کے احاطے سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب زمان پاک میں پولیس گرفتار کرنے گئی تو وہاں پر پیٹرول بم سے حملہ کیا جاتا ہے پولیس کے اوپر، ان کے سر توڑے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں، پولیس والوں کے ڈھیر لگ گئے وہاں پر زمان پاک میں جہاں پہ ایک اکیلی خاتون تھی. پتہ نہیں جنات نے حملہ کیا ہوگا پھر جہاں اکیلی خاتون تھی، تو جنات ہی کر سکتے ہیں، پھر انسان اگر آپ کہتے ہیں وہاں نہیں تھا تو اندر سے حملہ کس نے کیا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب کورٹ کا آرڈر لے کے پولیس وہاں گئی، وہاں پہ پولیس کے اوپر حملے ہوئے، وہاں سے گرفتار نہیں کر سکے، کورٹ سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو پھر شالامار گارڈن آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پر آپ چہل قدمی کریں، پولیس آ جاتی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. ایک دفعہ عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں پوچھا کہ بھائی پورا ملک جلا کے آئے ہو، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ایسے انسان کو تو ہتھ کڑی لگا کر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور پوچھو، بتاؤ کہ 60 ارب کا تم نے غبن کیوں کیا؟ القادر ٹرسٹ کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا، 60 ارب کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا، جس کے لیے انہوں نے اتنے جھوٹ بولے. آج کہتا ہے کہ وہ کیبنٹ کی اپروول تھی، کیبنٹ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں، ٹی وی انٹرویوز میں کہتے رہے ہم سے کوئی اپروول نہیں لی، ہمیں ایک بند لفافہ دکھایا تھا اور کہا تھا اس کو اپروو کر دو. ان کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے، کیونکہ اپنے ایک پراپرٹی ٹائکون کو آپ نے فیور کرنی تھی. تو جو ٹیکس پیئر کا پیسہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 60 ارب روپیہ پکڑ کے پاکستان کو دیا، وہ انہوں نے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیا. اور صرف دوست کو فیور نہیں کیا، پتہ نہیں اس کے بدلے کیا کیا لیا. 450 کنال جس پہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنا، جس کو آج کہتے ہیں ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ وجود میں کیسے آیا یہ تو بتا دو. 450 کنال رشوت میں لی، اور اسی آدمی سے لی پنکی پیرنی نے جس سے وہ پہلے 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی لے چکی ہوئی. اتنی پردہ دار خاتون ہے اور اتنی غیر سیاسی خاتون ہے کہ جب پکڑنے جاتی ہے پولیس یا قانون کا شکنجہ تنگ ہونے لگتا ہے اس وقت وہ غیر سیاسی بن جاتی ہے، لیکن جب رشوتیں لینی ہوتی ہیں، فائلوں پہ دستخط کرانے ہوتے ہیں، اس وقت وہ گینگ کی سربراہ بنی ہوتی ہے. یہ نہیں بتاتے لوگوں کو. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ وہ تو یونیورسٹی تھی، وہ ٹرسٹ تھا.
تو بھئی وہ ٹرسٹ میں وہ روحانیات کی تعلیم کے لیے تو وہاں پڑھ بھی شاید جنات ہی رہے ہیں جو نظر نہیں آتے. سنا ہے 30-40 اسٹوڈنٹس ہیں, وہ یونیورسٹی آج تک کسی نے دیکھی نہیں, اور وہ 450 کنال جو زمین ہے وہ اربوں روپے مالیت کی ہے, جس کو بطور رشوت اس کو دیا گیا روحانیات کی تعلیم کے لیے, جہاں یہ تعلیم دی جائے گی کہ چلے کیسے کاٹنے ہیں, مخالف کو کیسے زیر کرنا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کیسے روکنی ہے اور پچھلے والے کو کیسے اور زیادہ ایکسٹینشن دینی ہے. تو یہ میں تو حیران ہوں ان چیزوں کے اوپر. اور پھر آپ دیکھیں عدالتوں نے کس طرح سے, آج بڑی بات ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل اس چیز کی حامی ہوں کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو سویلین ہو اس کو سویلین کورٹس میں ہی جانا چاہیے. لیکن سویلین کورٹس کا آپ حال تو دیکھ لیں, سویلین کورٹس کر کیا رہے ہیں؟ وہ تو منصف رہے ہی نہیں. ان میں سے عمر عطا بندیال صاحب سمیت کچھ ججز ایسے ہیں جو منصف نہیں رہے, وہ کنٹروورشل ہو گئے.